وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہتے ہیں یہود کے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں عیسائی کے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے اپنے منہ سے ہیں۔ ریس کرنے لگے ہیں باتوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنی علماء اور اپنے مشائخ کو معبود اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے معبود واحد کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی نا تو جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو نصرانی بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو اپنے مشائخ کو خدا نہیں مانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اپنے علماء کی بات وہ سچ بولیں، صحیح بات کہیں نہیں کہیں، وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا، اللہ کی آیات پہ ایمان لانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی بھی کوئی ایسی بات بتا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ہم مان جاتے ہیں نا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی علماء کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے پھونک مار کر اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اور نہیں رہے گا اللہ مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ ناگوار ہی لگے کافروں کو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ ناگوار ہی لگے مشرکوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک بہت سے اہل کتاب کے عالم اور راہب یقیناً کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو خبر سنا دو ان کو عذاب علیم کی۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہے اس وقت اگر کوئی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن دہکایا جائے گا اس کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے اس کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، تو سو مزہ چکھو اب اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ داغا جائے گا، وہ جو سونا چاندی اپنے لیے جمع کرتے تھے اسی کو آگ میں پگھلا کے ان کی ماتھے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا۔ تو جب اللہ کا دین غریب ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور انسان زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتا، صدقات تو دور کی بات ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا ایسے لوگوں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ماہ کی ہے، اللہ کی کتاب میں اس روز سے کہ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، ان میں ہے 4 حرمت والے مہینے، یہی دین ہے سب سے درست، اور نہ ظلم کرنا ان میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تم مشرکوں سے سب مل کر جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے تھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہینے میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہ کرے، اور ایون دو مشرکین مکہ بھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے علاوہ مشرکوں سے جنگ کرو، در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینے کو بڑھ جانا ہے کفر میں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ مشرکین مکہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا موقع ہے تو وہ مہینہ ہی بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا اب ہم جنگ یہاں پہ روکیں گے تو روکنے سے ہم یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت کا ہم اگلے مہینے کریں گے، اور اس مہینے اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پورا کیلنڈر جو ان کا گڑبڑ ہو جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ان کی عادت کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینوں کو بڑھ جانا ہے کفر میں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام کر لیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کر لے گنتی اس کی جو حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ حلال کر لیں اس کو جو حرام کیا ہے اللہ نے۔ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے برے کام ان کے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
کیا ہوا ہے تمہیں کہ جب کہا جائے تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو چمٹ کر رہ جاتے ہو تم زمین سے؟ کیا راضی ہو بیٹھے ہو تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ سن نہیں ہے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم۔ اگر نہ تم نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تم کو بہت دردناک، اور بدل کر لے آئے گا وہ اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کے رسول کی تو بے شک مدد کر چکا ہے اس کی اللہ جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور دوسرا دو میں سے جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہ نا غم کا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینہ ان پر، اور مدد کی ان کی ایسے لشکروں سے کہ نہیں تھے تم ان کو دیکھتے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکلو ہلکے ہو کر یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے بار بار یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مدد کرو، اور یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ اگر ہوتا مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر ہلکا تو ضرور پیچھے چل پڑتے تیرے، لیکن دور نظر آتی ہے ان کو مسافت، اور قسمیں کھائیں گے یہ اللہ کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو نکل پڑتے تمہارے ساتھ۔ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے یقیناً کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ جنگ تبوک کے واقعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ ہر ایک کو تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اب صحابہ جو تھے اس وقت یہ حال تھا مدینہ کا کہ قحط کا زمانہ تھا، اور گرمی شدت کی تھی، اور تبوک کا مقام جو تھا یہ 350 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور نمبر 3 یہ کہ سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا۔ نمبر 4 یہ کہ فصلیں پوری پکی ہوئی تھی۔ اب بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ تو کاشتکار تھے، اگر فصلیں چھوڑ کے جاتے تو اس کا مطلب تھا فصلیں تباہ ہو گئی تو پورا سال کہاں سے کھانا تھا۔ اب یہ سارا سینیریو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تو صحابہ تو سمعنا و اطعنا کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ ہم منافقین کا کردار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے کہ جن کے دل میں کجی تھی۔ اب ایک بات اور غور کیجئے گا کہ منافقین وہ تھے جو نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کسی عام بندے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ وہ منافق ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع لے آتا ہے کہ انسان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس جنگ میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے، انہوں نے ڈیفرنٹ بہانے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم ایسے کر لو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کے اس طرح سے بہانے کرنے سے پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی۔